الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا معين له ولا معاون له ولا وزير له ولا ضد له ولا ند له. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا.
حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، اتر کر ہیرا سے جو سوئے قوم آیا، جو ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے آ کر ہلا دی، اے قرآن تہے نورانی شیشہ، لوگوں سیدھا راہ دکھلاوے، جڑا پڑھ کے سن کے عمل کرے او جنت جاہی پاوے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ محبت سے افضل درود درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لے، کوئی زبان خالی نہ رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ خوبصورت پروگرام مدرسہ عربیہ دارالعلوم اسلامیہ عزیزیہ کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ انتہائی محترم المقام، قابل صد احترام حضرت مولانا مجیب الرحمن صاحب، برادر مکرم حضرت مولانا منیب الرحمن صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے محض اللہ کی رضا کے لیے اس پروگرام کا انتظام و اہتمام فرمایا۔ مجھ ادنا سا طالب علم سمیت آپ حضرات کو بھی مدعو کیا، دعوت دی۔ سب سے پہلے دعا ہے دربار الہی میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ زور سے آمین کہہ دیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال میرے اور آپ کے لیے اس آنے کو بیٹھنے کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے، اور ایسے پروگرام جس میں اللہ کا قرآن پڑھا جائے، رب کی توحید بیان ہو، پیارے پیغمبر کا شان بیان ہو، صحابہ کی عظمت، اہل بیت کے تذکرے، دین کی باتیں، ہر وقت دعا ہو۔ ایسے پروگرام اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا گو ہوں اللہ اس ادارے کو مزید دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ امسال جن میرے ان بھائیوں نے اپنا سفر مکمل کیا، دورہ حدیث سے فراغت حاصل کی، میں دعا گو ہوں اللہ میرے ان بھائیوں سے دین کا کام لے، اپنی جگہ پہ جا کے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اللہ کی توحید اور پیارے پیغمبر کی سیرت طیبہ قرآن کی خدمت کریں۔ اور یہ جو بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں جنہوں نے 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، ایسے موقع پر جید علماء کی موجودگی میں بزرگوں کے سامنے دعا کرتا رہتا ہوں، جب تک یہ زندہ رہے اللہ تا حیات قرآن یاد رکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل
خطیب پاکستان مقرر ذیشان فصیح اللسان حضرت مولانا علامہ احمد جمشید خان صاحب ولی کامل استاد الحدیث شیخ الحدیث و تفسیر حضرت خطیب صاحب اپنے اپنے وقت میں اللہ کا قرآن سنایا، پیارے پیغمبر کے فرامین سنائے۔ میں دعا گو ہوں اللہ ان کی ان معروضات کو قبول فرمائے، جانبین طرفین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کی عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میں کوئی بڑا خطیب یا ادیب نہیں ہوں، طالب علم ہوں۔ میں شروع میں ہی کہہ دیا تھا ایک طالب علم ہوں، من عالم کے من دانم، میں جانتا ہوں میں کون ہوں۔ اپنے اساتذہ سے پڑھے ہوئے سبق گلی گلی محلہ محلہ کریا کریا بستی بستی شہر شہر نگر نگر سنا رہا ہوں۔ کوشش کروں گا مختصر بات کروں، آپ کو سمجھا کے جاؤں۔ ادھر دیکھیے گا، عزت انسان کو دو چیزوں سے ملتی ہے۔ کتنی؟ سارے بولیں گے۔ میں سر نہیں لگاؤں گا جب تک کہ آپ کو بات سمجھاؤں نہ۔ یہ ایسا نہ کہ میں سر لگا کے چلا جاؤں، آپ کے پلے نہ پڑے، نہ۔ ادھر دیکھیں، عزت کتنی چیزوں کی وجہ سے ملتی ہے؟ ماشاءاللہ، کتنی چیزوں سے؟ بس ٹھیک ہے۔ ایک انسان کو عزت ملتی ہے دولت سے، ایک انسان کو عزت ملتی ہے علم سے۔ یہ جو عزت ہے نا، دولت والی، پیسے والی، زمین والی، سیاست والی، ادھر ادھر والی، یہ عزت عارضی ہے۔ جو عزت اللہ اپنے محبوب کی امتی کو عطا کرتے ہیں نا، علم والی۔ عبد آباد مدرسہ اسلامیہ میں تشریف لانے والوں، پیارے بھائیوں، بزرگوں، یہ عزت عارضی نہیں ہے، یہ عزت دائمی ہے، ہمیشہ کی عزت ہے۔ بس میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے۔ اس میں میں قرآن پڑھوں گا، پیارے پیغمبر کا فرمان۔ ادھر دیکھیں، میں نے دیکھا آج وزیر اعظم ہے، کل اسیر اعظم ہے، آج صدر ہے، کل ملک بدر ہے۔ چلو یوں سمجھے، انسان کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، چلتے ہوئے جاتے ہوئے ہر بندہ یوں کرتا ہے، سلام کرتا ہے۔ جب پیسہ ختم ہوا، بولو یار، ہر چیز ختم ہو گئی۔ میرے بھائیوں، جو اللہ عزت دیتے ہیں نا علم کی وجہ سے، اللہ جو عزت دیتے ہیں نا قرآن کی وجہ سے، اللہ جو عزت دیتا ہے نا دین کی وجہ سے، میں اپنے نوجوان بھائیوں سے بھی مخاطب ہوں، اپنے بچوں سے بھی مخاطب ہوں، جو اس پروگرام میں آئے ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ یہ مت سمجھنا کہ ہم مولوی بن گئے، ہم حافظ بن گئے، کسی نے کہا بچے کو دین کا علم دیا کیا ہوگا، گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ جو قرآن اور اس علم اور کتاب کی وجہ سے بندے کو عزت دیتے ہیں، وہ عارضی نہیں ہے۔ ادھر دیکھیں، وہ دائمی اور ہمیشہ کی عزت ہے۔ اللہ دنیا میں بھی عزتوں سے نوازتا ہے، قیامت والے دن بھی اللہ اسے عزتوں سے نوازے گا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کیسے؟ آئیے، میرے محبوب کا فرمان صلی اللہ ہو فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخرین۔ او لوگو، میرے محبوب کا فرمان ہے،
میرا ایمان ہے میرے میٹھے مدنی محمد مٹھڑا فرمان سچا ہے میرا محبوب آپ بولدا نہیں جدو اللہ میرے محمد نو بلواوے نا میرا محبوب اپنی مٹھڑی زبان نو چولدا نہیں جدو اللہ میرے محمد نو چلواوے نا میرا محبوب اپنا لب ہلیندا نہیں جدو اللہ میرے محمد نو آنکھیں نا اس لیے نوجوانوں میرے نبی کا ایک ایک فرمان سچا ہے اور فرمان اتنا مضبوط اور پکا ہے میرا ایمان ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما پکی بات ہے او لوگوں بے شک اللہ بلندیاں دیتا ہے بے شک اللہ رفعتیں دیتا ہے بے شک اللہ مقام دیتا ہے بے شک اللہ بلندیاں دیتا ہے بے شک اللہ مرتبہ دیتا ہے بے شک اللہ عزت دیتا ہے اے اللہ کے محبوب کس چیز کی وجہ سے مرتبہ ملتا ہے مقام ملتا ہے عزت ملتی ہے بلندیاں ملتی ہیں سنیے گا میرا نوجوان میرے میٹھے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہذا الکتاب لوگوں بڑی بڑی قوموں کو اللہ نے قرآن کی وجہ سے عزت دی ہے بڑی بڑی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے عزت ملتی ہے مقام ملتا ہے توجہ میری طرف بلندی ملتی ہے رفعت ملتی ہے توجہ ادھر میرے محبوب سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنے سے پہلے دنیا کی اندر اندھیرے تھے دنیا کی اندر ظلمت تھی دنیا کی اندر عجیب و غریب حالات تھے میرے محبوب آئے امام الانبیاء آئے کائنات دے سردار آئے آمنہ دے در یتیم آئے اللہ کا قرآن آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے فرمایا میرا پیغمبر جی میرے پرور یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے رسالت دتا چھکاون والا میرا سونا تبلیغ کر بیان کر اے میرا پیغمبر تقریر کر میرا پیغمبر خطابت جوہر وکھا میرا پیغمبر تبلیغ کرنی ہے توجہ میری طرف اے میرے کریم اللہ کہاں سے بیان کرو میرا مٹھا اللہ کہاں سے تبلیغ کرو بات میری نہیں ہے اشاعت التوحید و سنہ کی نہیں ہے کسی مولوی کی نہیں ہے اللہ کا قرآن میری توجہ میری طرف ما انزل الیک من ربک میرا سونا میرا مٹھا جیڑا کچھ اساں تیرے اتے اتاریا ہے یعنی قرآن سے تبلیغ کرنی ہے قرآن سے تقریر کرنی ہے قرآن سے بیان کرنا ہے قرآن سے خطاب کرنا ہے آئیے میرے نبی نے قرآن پڑھا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا جن لوگوں نے میرے محبوب کا قرآن سنا میرے محبوب کی خدمت میں آئے قرآن میرے نبی کا سنا ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے لگے یہ بھی بات میری نہیں اللہ کا قرآن میرے سامنے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ میرا پیغمبر تیرے قرآن پڑھنے سے تیری تقریر کرنے سے تیرے بیان کرنے سے تیرے خطاب کرنے سے تیرے قرآن کی تلاوت کرنے سے کتاب کو سکھانے سے
سے ادھر دیکھیے گا میرے نبی نے تلاوت بھی کی ہے, میرے نبی نے تعلیم بھی دی ہے. اللہ اللہ میرا نبی قاری بھی ہے, میرا نبی معلم بھی ہے, میرا نبی مقرر بھی ہے, میرا نبی خطیب بھی ہے. جہاں تلاوت ہے وہاں قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, سکھایا بھی میرے نبی نے, تلاوت بھی کی, سکھایا بھی صحیح. جو پڑھنے کے لیے آئے, جو قریب آئے, وہاں توجہ, وہاں سے قرآن سنا, یہاں آ کے قرآن پڑھا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت. عظمت صحابہ, عظمت صحابہ, عظمت قرآن. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان, شیخ القرآن مولانا عزیز الرحمان کوہاٹی, شیخ القرآن مولانا عزیز الرحمان کوہاٹی, مولانا عمر رحمانی صاحب. نعرہ تکبیر. بس کر دوں, اللہ اکبر, کہیں سبحان, کہیں سبحان. ادھر دیکھیں, میرے نکتے پہ غور کریں, میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں. ادھر غور. میرے محبوب نے قرآن سنایا بھی, قرآن پڑھایا بھی. دلیل قرآن بھی, میرے نبی کا فرمان بھی. انما بعثت معلما, میرے فارغ التحصیل ہو کر اپنے اپنے مقام پر جانے والوں, اے میرے بھائیوں غور کرنا ہے, نسبت کتنی اونچی ہے, نسبت کتنی بڑی ہے. معلم بنیں گے, وہاں جا کے پڑھائیں گے, قرآن کی تلاوت کریں گے, پڑھائیں گے, نسبتیں کتنی بڑی اعلیٰ ہے. خیال کیجئے گا, اللہ کے قرآن کو سنائیے گا اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھائیے گا. خدا کی قسم دنیا کی اندر قرآن پہ عمل کر کے, قرآن کی دعائیاں پا کے, قرآن کی تلاوتیں کر کے, قرآن کو پڑھا کے جب یہاں سے جاؤ گے, انشاءاللہ آگے سناؤں گا. جو میں نے موضوع شروع کیا ہے انشاءاللہ اس کا نتیجہ نکالوں گا, ایمان تازہ ہو جائے گا. جس بندے نے دنیا کی اندر قرآن کی تعلیم دی, قرآن کے مطابق زندگی گزاری, حلال کو حلال کہا, حرام کو حرام کہا, حلال کے قریب گئے, حرام سے دور رہے, پورا پورا جیسے اللہ کے قرآن نے کہا, رب کی توحید بیان کی, لوگوں کو مسئلہ بتایا. اور لوگوں مشکل کشا ہے اکیلا اللہ ہے, حاجت روا ہے اکیلا اللہ ہے, نفع نقصان کا مالک ہے اکیلا اللہ ہے, عزت ذلت کا مالک ہے اکیلا اللہ ہے, بیٹیاں دینے والا ہے اکیلا اللہ ہے, پتر دینے والا ہے اکیلا اللہ ہے. قرآن پڑھیں گے, سنائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے, او دنیا والوں جہاں تم جھکتے ہو یہ کچھ نہیں کرنے والے, سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ آپ اپنی طرف سے نہیں, جب جائیں گے بڑے بڑے لوگ آئیں گے, آپ نے کہنا ہے او یارو کل میری نہیں ہے, بات میری نہیں ہے, میں تو قرآن پڑھنے لگا ہوں. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. آسمان و زمین کا مالک کون ہے؟ گونجا ہے, کون ہے؟ مالک کون؟ خالق کون؟ رازق کون؟
داتا کون، مشکل کشا کون، حاجت روا کون. مجھے پانی نہیں چاہیے، وقت کا دامن تنگ ہے، میں آگے جانا چاہتا ہوں. اچھا جی، واہ جی، بس اجازت مل گئی، آپ چلتے رہیں انشاءاللہ. اللہ، ہائے 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 ہائے. لوگ کہیں گے نہیں جی پیر دیتے ہیں، ہاں جی وہاں جائیں تو سب کچھ ملتا ہے. نانا، ان کو تو پتہ ہی کسی چیز کا نہیں ہے. بولو یار، ہر وقت ہر کسی کی سننے والا کون، پردیوں کے پیچھے سننے والا کون، دور و نزدیک سننے والا کون، ہر کسی کے حال کو جاننے والا کون. ادھر دیکھیے گا، آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے. آپ کہیں گے ان لوگوں جنہوں چاہے تیاں دے وے، جنہوں چاہے پتر دے وے، جنہوں چاہے رلا ملا کے دے وے، جنہوں چاہے کچھ نہ دے وے، ادھر کو پچھڑ والا کوئی نہیں ہے. جب میں قرآن کی یہ آیت پڑھتا ہوں، ادھر دیکھیے گا اللہ کہنا چاہتا ہے اور میرے محبوب کی امت کے لوگوں، دینے پہ آؤں تو اپنے محبوب کی بیوی خدیجہ کو دے دوں، نہ دینے پہ آؤں تو اپنے محبوب کی محبوبہ عائشہ کو نہ دوں. مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، لہذا اسی سے مانگنا ہے. مڑ آئیے، میں کہاں پھر رہا تھا، کہاں بات چل رہی تھی. میرے نبی قاری بھی ہے، میرے نبی نے تلاوت بھی کی ہے، میرے نبی نے پڑھایا بھی ہے. ادھر دیکھیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ کے محبوب نے کتاب پڑھائی. کتاب سے مراد قرآن ہے، حکمت سکھائی. مفسرین نے حکمت سے مراد حدیث بھی کہا، حکمت سے مراد سنت بھی ہے، حکمت سے مراد میرے نبی کے طریقے بھی ہیں، حکمت سے مراد میرے نبی کے افعال بھی ہیں، حکمت سے مراد میرے نبی کے اقوال بھی ہیں، حکمت سے مراد میرے نبی کی طرز زندگی بھی ہے، حکمت سے مراد میرے نبی کی ادائیں بھی ہیں، حکمت سے مراد میرے نبی کی وہ ایک ایک ادا ہے. احمدآباد والوں جو فرش زمین پر میرا محبوب ادائیں دکھاتے ہیں، ادائیں کرتے ہیں، میرے رب کو اتنی پیاری لگتی ہے، اللہ قرآن بنا دیتا ہے اور آواز آنے لگتی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اور میرے نبی کی امت کے لوگوں، ادھر ادھر جانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. کوئی ادھر سے کھینچے، کوئی ادھر سے نا 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 نا، میرے میٹھے مدنی نو دیتا جا، میرے محبوب کو دیکھتا جا. میں نے اپنے محبوب کی ادائیں تیرے لیے نمونہ بنا دی ہے. آئیے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب کے پڑھانے سے، حکمت کے سکھانے سے نتیجہ کیا نکلا؟ جو پڑھنے کے لیے آیا، جو میرے محبوب کی خدمت میں آیا، ادھر سے سنا ادھر آ کے پڑھا، ادھر سے سنا ادھر اصحاب صفہ کے مدرسے میں داخلہ لیا، ادھر سے سنا ادھر مکہ مکرمہ میں آیا، ادھر سے سنا ادھر آ کے دار ارکم میں آ کے داخلہ لینے لگا. نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن نے نتیجہ نکالا ہے دنیا والوں. قرآن کے پڑھانے سے، قرآن کی تلاوت سے، کتاب کے پڑھنے سے، حکمت کے سیکھنے سے، قرآن کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، ایسی بلندی ملی، ایسے پاک ہوئے. ابو بکر آیا تو صدیق بن گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. عظمت قرآن، ہاتھوں کو بلند کر کے عظمت قرآن، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت قرآن. مولانا عزیز الرحمن کوہاٹی، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، شیخ القرآن مولانا طاہر پنجپیری، شیخ القرآن مولانا عنایت اللہ شاہ بخاری. نعرہ تکبیر. اللہ
ابو بکر آیا، بولو یار میرا ساتھ دے میں کچھ کہوں. عمر آئے فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے حیا کے پیکر بن گئے، علی آئے حیدر کرار بن گئے، بلال آئے بیت اللہ کے معظم بن گئے. قربان جاؤں چلتے ہوئے آئے، میرے نبی کی خدمت میں آئے، قرآن پڑھا، قرآن سنا، اور ایسے پاک ہوئے کہ اتنی بلندی ملی، اتنا مقام ملا، اتنا شان ملا، اتنی رفعت ملی، اتنی عزت ملی، اتنی بلندی ملی کہ ان کے تذکروں کو بھی اللہ نے قرآن بنا دیا ہے، ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے، ان کے عملوں کو اللہ نے قرآن میں تذکرہ کر دیا ہے، ان کے ایمان کو اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے، ان کے پڑھنے کو اللہ اللہ، ان کی تلاوت کو اللہ اللہ، ان کی عبادت کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے. آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ خطابت کی باتیں ہیں، دلیل دو کس جماعت سے میرا تعلق ہے. کوشش ہوتی ہے قرآن سے دلیل ہو، حضور کے فرمان سے دلیل ہو. قرآن میرے سامنے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہاں بھی ایک عظیم نکتہ ہے میرے نوجوان بھائیوں، غور کرنا، ادھر دیکھنا. اللہ کا قرآن میری طرف دیکھے، قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے سچے رسول ہیں. والذین معہ، وہ لوگ جو میرے نبی کے ساتھ ہے. بڑا عظیم نکتہ ہے. اللہ نے یوں نہیں کہا کہ والذین عندہ، عندہ کا اور ترجمہ ہے، ماہو کا اور ترجمہ ہے. عندہ کا معنی نزدیک، ماہو کا معنی رلے، ماہو کا معنی کٹھے، ماہو کا معنی ساتھ، ماہو کا معنی سفر میں، حضر میں. آئے ہے چلتے اٹھتے بیٹھتے میرے نبی کے رلے نے. اللہ اللہ جیسے کہ ادھر دیکھیے گا معلم پڑھاتا ہے، طالب علم ساتھ ہے، قریب ہے، اسی طرح میرے محمد یار میرے نبی دے رلے نے میرے نبی کے ساتھ ہے. قرآن نے یوں نہیں کہا والذین عندہ، نہیں نہیں، قرآن کہتا ہے والذین معہ، وہ لوگ جو میرے نبی کے ساتھ ہے. توجہ میرے نوجوانوں، صحابہ کے دیوانوں، صحابہ کے مستانوں، ایمان تازہ ہو جائے. ایسے ساتھ، ایسے رلے، ایسے قریب، ایسے نزدیک، ایسی معیت، ایسی لفظ معیت میرے سامنے، ایسی معیت. سارے صحابہ معیت مصطفیٰ میں. جب میں نے ابو بکر کو پڑھا، قربان ابو بکر تیری معیت پر کہ تیرے لیے قرآن بن کے آیا. اللہ اللہ آواز آنے لگی اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. ادھر دیکھنا میرے مٹھے مدنی فرمایا ابو بکر گھبرانا کوئی نہیں ہے، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے. سبق روک دیا. اور لوگوں کے لیے ویسے جو پیغام ہے جو ابو بکر کے بارے میں ادھر ادھر جاتے ہیں، دعوت فکر دینے لگا ہوں. پڑھو، میں نے دیکھا کیا لکھا ہے پتہ نہیں.
یہ کہتے ہیں کہ 2 بجے کے بعد نماز پڑھیں گے. پریشان ہو گئے. میں اپنے موضوع پہ رہوں گا، ادھر ادھر نہیں جاؤں گا. ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، ادھر. میرا مزاج بھی یہی ہے. میں تو ایک سادہ سا فقیر تھا، طالب علم، ایسے بزرگوں کی قدموں میں بیٹھنے والا، ان سے دعائیں لینے والا فقیر ہوں. ادھر دیکھیں، میں نے دیکھا یہ ایک ہجرت کا سفر ہے. چلنے والے چلنے لگے، جانے والے جانے لگے. آپ اگر توجہ نہیں تو آپ کو یہ بات اوپر سے نکل جائے گی. ادھر دیکھیں، میں نے دیکھا ایک سفر ہوا، ہجرت ہوئی. اللہ نے میرے اپنے پیغمبر سیدنا حضرت موسیٰ کلیم کہیں علیہ السلام، جب یہ جانے لگے، دریا پہ پہنچنے لگے. میرے خیال میں بند کر دیں. اچھا ناظم صاحب آئے. ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں. جب میں قرآن پڑھوں گا پھر انشاءاللہ آپ کے 14 طبق روشن ہوں گے. ادھر دیکھیں قرآن. فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، موسیٰ کلیم کی جماعت فرعون والوں کو، فرعون والے موسیٰ کلیم کی جماعت کو بنی اسرائیلی کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، آج ہم مارے گئے. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سب کہہ دے رحمہ اللہ، ہمارے بڑے سناتے ہیں، اسی بات میں وجد میں آ کے کہا کرتے تھے اگو دریائے پیچھے دشمن بے حیائے، اگے موجے پیچھے فوج ہے، اِلَّا لَمُدْرَكُونَ، آج مارے گئے. ہمارا پھکا ہی نہ بچہ، پہلے ہمارے بچوں کو ذبح کرتا تھا ظالم یہ فرعون، آج ہمیں ذبح کرے گا. ادھر بیٹھیے گا، میری بات پہ غور کیجئے گا. پوری جماعت نے حضرت موسیٰ کلیم سے کہا آج مارے گئے. کلیم پیغمبر کا جواب سنے، قرآن نے بیان کیا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قَالَ كَلَّا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اِنَّا مَعِیَ، میرے ساتھ میرا، میرے ساتھ میرا، میرے ساتھ میرا، اِنَّا مَعِیَ رَبِّی، میرے ساتھ میرا رب ہے. قربان ابو بکر تیری عظمت پر، قربان ابو بکر تیرے مقام پر، قربان ابو بکر تیری سیرت پر، قربان ابو بکر تیری معیت پر. جب اللہ کے محبوب سے کہا یا رسول اللہ ظالم تو پہنچ گئے، میرے مرشد نے فرمایا نہیں نہیں یارا، گھبرانا نہیں ہے، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے. وہاں پوری جماعت ہے. کلیم پیغمبر فرمانے لگے مایا، میرے ساتھ میرا رب. قربان صحابہ تمہاری عظمت پر، قربان ابو بکر تیری عظمت پر. جب تو نے کہا تو جواب آیا نانا لا تحزن، گھبرانا، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے. پھر کیوں نہ کہوں دنیا والوں، بہو عاشق کا عشق دے دعوے کیتے تے صدیق دا عشق کمالے، طاہر یار غار ولی نے دے رحسن لوگ مثالے. عشقی آن بہاریاں ڈیوائیاں تے دیتا گھر دا سارا مالے. ہاں اتنا پختہ سنگت دا جڑا ستا اج بھی رسول دے نالے. آئیے
قربان جاواں والذین ماہو جڑے میرے نبی دے رلے نے اشداء علی الکفار جب قرآن پڑھا ہے ایمان سامنے آیا ہے لوگوں کافروں پہ سخت ہیں لیکن آپس کے اندر رحماء بینہم کھنڈ تے کھیر نے آئے رحم دل نے لوگ کہتے ہیں صحابہ کی لڑائیاں قرآن کہتا ہے نا و نا یہ تاریخ کی باتیں ہیں میرا ایمان آپ کا ایمان صحابہ تاریخی لوگ نہیں ہے دنیا والوں صحابہ قرآنی لوگ ہیں صحابہ قرآنی شخصیات ہیں تاریخ کا سہارا نہ لینا قرآن کا سہارا لینا یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا معلم محمد الرسول اللہ ہے جن کا مدرس محمد الرسول اللہ ہے جن کا وہ لوگوں جن کا مدرسہ اصحاب صفا ہے جن کا مدرسہ دار ارکم ہے جن کا مدرسہ مسجد نبوی ہے جس کا مدرسہ بیت اللہ ہے پڑھانے والا آئے محمد الرسول اللہ ہے نصاب کتاب اللہ ہے مدرسہ بیت اللہ ہے بنانے والا خلیل اللہ ہے آئیے جب نصاب آیا تو کتاب اللہ ہے اور یہ اس نصاب کو پڑھنے والے اس نصاب کے قریب آنے والے تعلیم لینے والے عام نہیں ہے اللہ نے اتنی بلندی دی اتنا مقام دیا اتنا شان دیا اتنی رفعت ملی کہ قرآن بول پڑا دنیا والو اولئک حزب اللہ میرا موضوع تھا قرآن کے ذریعے جو عزت ملتی ہے جو بلندی ملتی ہے کتاب دے نال جڑا اللہ مقام دیندا ہے عارضی نہیں بولو عارضی نہیں عارضی نہیں میں نے دلیل دی میرے نبی کے آنے سے پہلے اندھیرے جب قرآن آیا میرے نبی نے سکھایا تو صحابہ کو اتنی بلندی ملی کہ قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ وقت ہے نا میں نے دیکھا آپ نے سنا ایک بندہ کھڑا ہے رنگ اس کا کالا ہے قد اس کا چھوٹا ہے ایک عورت کا گزر ہوا پوچھنے لگی کیوں کھڑے ہو کہنے لگا بکنے کے لیے کھڑا ہوں میرے سردار نے مجھے ادھر کھڑا کر دیا اس کا سارا مال بک گیا اکیلا میں رہ گیا ہوں مائی صاحبہ کو ترس آیا سردار کے پاس چلی گئی یہ غلام تیرا جی میرا بیچتا ہے بیچتا ہوں کتنے کا کہتے جتنے کا لیا اتنے کا بیچتا ہوں ادھر دیکھیں میری طرف غور کریں اچھا جی یہ لو درہم یہ دینار غلام کو خرید کر کے گھر میں لے آئی شام کو حضرت ابی حذیفہ ابھی تک مسلمان نہ تھے گھر آئے دیکھا غلام کون ہے پوری کہانی واقعہ سنایا شام ڈھلنے لگی حضرت عثمان گھر آئے میاں بیوی حضور کی خدمت میں گئے کلمہ محمد کا پڑھ کے مسلمان ہو گئے حضرت ابی حذیفہ نے فرمایا اے کالے رنگ والے چھوٹے قد والے غلام جی ہم بھی مسلمان ہو گئے تو بھی ہو جا وہ بھی کوئی زندگی ہے جو محمد کی غلامی کے بغیر ہو غلام نے کہا من بھی لے چلو ویکھاں غلام حضور کی خدمت میں آیا وقت ہوتا تو میں اس بات کو بھی کھولتا سیرت کی طرف جاتا لیکن اتنی بات جو موضوع تک ہے جو ہی پہنچے مکھڑا محمد دا ویکھیا تے کلمہ محمد دا پڑھ مسلمان ہویا جب مسلمان ہوئے گھر آئے حضرت ابی حذیفہ نے کہا جا غلام میں نے تجھے آزاد کر دیا تو نے دل خوش کر دیا مسلمان ہوا تو آزاد ہے اب یہ غلام کہنے لگا آزاد ہو کر کہاں جاؤں اب بقایا زندگی حضور کی خدمت میں رہوں گا قرآن پڑھوں گا قرآن کے ذریعے عزت ملتی ہے قرآن کے ذریعے بلندی ملتی ہے مقام ملتا ہے آئیے غلام پڑھنے لگے سیکھنے لگے نام اس غلام کا ہے حضرت سالم سب کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر دیکھئے گا ایبٹ آباد کے روشن ضمیروں آج ایک وقت آیا حضرت سالم کے ہاتھ میں قرآن ہے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں پڑھنے لگے سکھانے لگے
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. حضرت سالم کو میرے نبی کی آنے کی خبر نہ ہوئی. آپ پیچھے بیٹھ کر اپنے شاگرد کا اپنے یار کا قرآن سننے لگے. جب حضرت سالم کی نظر پڑی چپ ہو گئے. ادھر دیکھیے گا حدیث کے بڑے پیارے الفاظ ہیں. اللہ کے محبوب آسمانوں کی طرف نگاہ کر کے پڑھنے لگے, کہنے لگے, فرمانے لگے, اے میرا کریم اللہ, الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا. اے میرا اللہ تیرا بڑا شکر ہے, سالم جیسے تو نے میری امت میں پیدا فرما دیے. ان لوگوں میرا استدلال کیا ہے, نقطہ میرے سمجھانے کا کیا ہے؟ یا بکنے کے لیے کھڑے تھے, پانی روٹی پوچھنے والا کوئی نہیں. آج جب قرآن کی تعلیم ہوئی تو میرے نبی نے فرما دیا, اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ سالم جیسے قاری تو نے میری امت میں پیدا فرمائے. میرے نبی نے فرمایا, خذ الکتاب من اربعۃ, اللہ کے کتاب کو 4 بندے سے سیکھا کرو. من معاذ ابن جبل, من عبداللہ ابن مسعود, من ابی ابن کعب, من سالم مولا ابی حذیفہ. قربان جاؤں, میرے نبی نے فرمایا, میرے یارو, میرے صحابہ, میرے شاگردو, عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سیکھو, معاذ ابن جبل سے قرآن سیکھو, ابی ابن کعب سے قرآن سیکھو, اور اسی سالم سے سیکھو جس کا رنگ کالا ہے, قد چھوٹا ہے. آئیے اور دنیا والو, حضرت ابی ابن کعب میرے نبی کی خدمت میں آئے. میرے نبی نے فرمایا, ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن سناؤ, قرآن پڑھو. حضرت ابی ابن کعب دی اکھاں وچوں اتھرو, فرمانے لگے, سونا آپ پڑھے, ہم آپ کا قرآن سنے. اور نوجوانوں, قرآن کے حافظ, قرآن کے قاری, اللہ کے محبوب نے فرمایا, ابی قرآن سنا. میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ ابی سے قرآن سنا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. او لوگوں, پکی بات ہے, اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندیاں دیتا ہے, مقام دیتا ہے, بلندی دیتا ہے, رفعت دیتا ہے, دنیا کی اندر بھی عزت. آئیے قیامت کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, لوگ حیران ہوں گے. ادھر دیکھیں, آواز آئے گی, حافظ قرآن جی رب رحمان میرے واللہ جا, حافظ قرآن آئے گا, حکم ہوگا, اقرا ورتقی. میں نے پڑھا اقرا, ادھر دیکھیں گے, اللہ نے 1400 سال پہلے اپنے نبی سے کہا, اقرا بسم ربک الذی خلق. قرآن کے قاری, قرآن کے حافظ, اللہ تجھے اتنی بلندی دے رہا ہے کہ قیامت والے دن یہی اقرا حافظ قرآن سے کہا جائے گا. اقرا ورتل, اللہ نے دنیا میں اپنے محبوب سے کہا, ورتل القرآن ترتیلا. قیامت والے دن یہ رتل اللہ حافظ قرآن سے کہے گا, قرآن پڑھتا جا ٹہر ٹہر سے, اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا. جہاں والناس کی سین ہوگی وہیں حافظ قرآن کا مقام ہوگا. والدین جو حافظ قرآن کے یہاں بیٹھے, ہاتھوں پر کریں, جن کے بچے آج, جن کی دستار ہونی ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کا سوال ہے, ادھر دیکھیں, آپ کا سوال ہے کہ مولوی صاحب, ہم جو صبح شام موٹر سائیکل پر, گاڑی پر 15 دن بعد, 20 دن بعد, مہینے بعد ان کو چھوڑ آتے, لے آتے, ہمیں کیا ملے گا؟ آئیے, میرے محبوب نے فرمایا, قیامت کا دن ہوگا, حافظ قرآن کے والدین کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا, وہ تاج لاؤ جس تاج کی روشنی دنیا کی سورج سے زیادہ حسین ہے. حدیث کی الفاظ ہیں, ضوءہ
अहसन मिन ज़ौइ शम्स, यूं नहीं है उस्ताद की रोशनी दुनिया के सूरज से ज्यादा तेज होगी, नहीं, दुनिया के सूरज से ज्यादा हसीन होगी, अहसन होगी, सोनी होगी। पूछने वाले पूछेंगे कौन है? मुफस्सिर है, मुबल्लिग है, मुकर्रिर है, मुरत्तिब है, खतीब है, अदीब है, कौन है? जवाब आएगा एबटाबाद का मजदूर है। बोलो यार, मानसेरा का मजदूर है, फलां बस्ती का रहने वाला। आज इसको इतना मकाम, इतनी बुलंदी। बेटे को कुरान का हाफिज बनाया, कारी बनाया, उसकी वजह से अल्लाह ने इसे भी बुलंदियां और इज्जतें अता फरमाई है। तो दोस्तों, जो कुरान और किताब के जरिए इज्जत मिलती है वो, बोलो यार, वो दायमी है, हमेशा है। यहां भी मिलेगी, वहां भी मिलेगी। मिलेगी उसे जिसने कुरान की कदर की, कुरान से यारी लगाई, कुरान से मोहब्बत की, और जिन्होंने कुरान को पसे पुश डाला, वयज़उ बिही आखरीन, अल्लाह फिर इस किताब के जरिए जलील भी करता है। इसलिए दोस्तों, ये तो माशाअल्लाह मेरे सामने बैठने वाले तुलबा, जितने बाहर के लोग आए हैं, आपकी खिदमत में भी अर्ज करूंगा, सोने से पहले मोबाइल की तरफ न जाया करें। हाँ जी, यूं यूं ना किया करें। बल्कि पूछ लेता हूं, आज सारा दिन में यूं 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 कितनी दफा किया है? यूं गिनती याद नहीं। ये पूरे पाकिस्तान में कह रहा हूं उस्ताद जी। और मैं पूछता हूं, आज सारा दिन में कुरान खोलकर यूं यूं कितनी दफा किया है? हाँ जी, यूं यूं कितनी मर्तबा किया? और इस मोबाइल के ऊपर अपने हाथों को कितनी मर्तबा लगाया? सोने से पहले नौजवान कुरान को पढ़ाकर, सूरह मुल्क की तिलावत किया कर, यासीन को पढ़ाकर, सुबह उठते हुए पढ़ाकर। कोई पता नहीं आज की रात आखिरी हो जाए, आज की रात आखिरी हो जाए, सुबह का सूरज नसीब होवे या ना होवे, क्या बनेगा? मेरे जिम्मे लगाया। मैं देख रहा था कि उनको अपने मौजू के मुताबिक कैसे लाऊं, तो वो मैं इसलिए ले आया हूं कि सुबह शाम आपने क्या पढ़ना है? कुरान पढ़ना है। कुरान से मोहब्बत करनी है, इज्जत मिलेगी, मकाम मिलेगा, शान मिलेगा, मर्तबा मिलेगा। अल्लाह अल्लाह, अगर मोबाइल देखते हुए, अल्लाह माफ करे, गाने सुनते हुए, फिल्म देखते हुए नौजवान ड्रामे देखते हुए मर गए तो क्या बनेगा? और अगर कुरान पढ़ते हुए मर गए तो सीधा जन्नत में जाएंगे। फरमाया कुरान एक ऐसी चीज है, हाँ जी, इसकी तिलावत से रहमत बरसती है, इसको पढ़ने से हिदायत मिलती है। ये इंशाल्लाह फिर कभी आपने मुझे याद किया तो मौजू यही होगा। कुरान के पढ़ने से रहमत मिलती है, सुनने से रहमत आती है अल्लाह की, और इसे समझने से हिदायत मिलती है, और इस पे अमल करने से जन्नत मिलती है। अल्लाह अल्लाह, इसलिए शायर कहता है, आए सोने वाले, रात को पता नहीं मेरी रात आज आखिरी हो, आए सोने वाले रब को राजी करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह को। हम तो कहते हैं जान मिठा अगला कह डिठा, चलते रहो, जिसका हक हुकूक खाना है खाते रहो, जिसके साथ ज्यादती करनी है करते रहो। ये देखे नहीं, अभी वक्त है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, पता नहीं कब ये सांस निकल जाए। इसलिए दुनिया में अल्लाह को राजी करके हम जाएं। इसलिए शायर के ऐ सोने वाले रब को राजी करके सो, क्या खबर उठे न उठे सुबह को, और क्या खबर कि तेरी सुबह होनी भी नहीं, और क्या खबर कि सुबह तू हो ज़ेरे ज़मीं। मौत तेरी आने वाली आएगी, जान तेरी
जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, एक दिन तुझ पे खाक डाली जाएगी। पहलवानों को बिछाड़ा मौत ने, अरे खेल कितनों का बिगाड़ा मौत ने। हर कब्र में मैयत उतरनी है जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर। लंदन और पेरिस के सपने छोड़ दे, एक अल्लाह ही से नाता जोड़ ले। बेवफा दुनिया पे मत कर इतिबार, एक दिन मौत का तू होगा शिकार। 4 दिन के है ये रंग गुल, हकीकत में खार है दुनिया, एक पल में इधर से है उधर, 4 दिन की बहार है दुनिया। जिंदगी नाम रख दिया है किसने, अरे बाबा मौत का इंतजार है दुनिया। बस यही जिंदगी है। कितने बंदे हैं आज इरादा करते हैं आज के बाद अपने चेहरे को सुन्नत रसूल से सजाएंगे।